ایمان لانا کافی نہیں ہے کہ کوئی ہے. کوئی غیر مسلم کہتے ہاں بھائی میں مانتا ہوں کوئی ہے یار, کوئی اللہ ہے جو کر رہا ہے سارے کام, بھائی میں مانتا ہوں بھائی میں بھی جنت میں جاؤں گا. فرمایا نا 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 نا, ایسے ماننے کا کوئی فائدہ بولو بھائی نہیں. یخشونا, ڈرو سے. سوال پیدا ہوتا ہے جو پالنے والا ہوتا ہے وہ کوئی ڈرنے کی چیز تھوڑی ہوتا ہے. ارے بھائی جو آپ کا ماں باپ پالتے ہیں تو ماں باپ سے ڈرا جاتا ہے یا محبت کی جاتی ہے؟ تو اب یہی سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں یا علماء سے کرتے ہیں جو قرآن زیادہ جانتے ہیں کہ بھئی اللہ سے کیوں ڈریں. تو علماء نے لکھا ہے یہ مجاز بحذف مضاف ہے. مجاز بحذف مضاف کہتے ہیں کہ ہم کلام میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن میں ان شارٹ ہم بات کرتے ہیں. ایک لفظ کیا ہوتا ہے, گاڑی پنچر ہو گئی, ہم کہتے ہیں نا بھئی گاڑی کیا ہو گئی ہے پنچر, حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو. کہتے ہیں یار میں 3 پلیٹیں کھا گیا آج تو بریانی کی. ارے تو بریانی کی پلیٹیں کیوں کھا گیا؟ جو کھانے کی چیز تھی وہ تو نے کھائی نہیں, پلیٹیں کھا گیا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی پلیٹیں کا مطلب کیا ہے کہ پلیٹوں میں جو بریانی, لیکن اتنی تفصیل میں کہ پلیٹوں کے اندر جو بریانی تھی وہ میں کھا گیا, یہ انسان کے پاگل ہونے کی علامت. کہ بھائی سامنے سب سمجھدار ہیں, ان کو پتا ہے کہ پلیٹ نہیں کھائی جاتی, پلیٹ تو ایک پیمانہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ اتنی کھائی ہے, تو وہ پلیٹ کا نام لے لیتا ہے بھائی پلیٹ کھا گیا, یعنی اتنی بریانی جتنی ایک پلیٹ میں آ جاتی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو قرآن میں جہاں بھی آتا ہے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرتے ہیں تو مراد اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا. کیونکہ ایسا محبوب اور ایسا پالنے والا جس کے اتنے احسانات ہوں, اصل تو یہی ہے کہ اس سے محبت کرو, لیکن ایسے کی نافرمانی پھر چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے. تو چونکہ جس کو محبت بہت ہو, جس کے احسانات زیادہ ہوں, اس کی نافرمانی کرنا پھر جرم بھی زیادہ ہے. آپ کسی پڑوسی کی نافرمانی کریں اتنا جرم نہیں ہے, ابا کی نافرمانی کریں گے تو جرم کی نوعیت بڑھ جائے گی. وہی نافرمانی, تبھی تو یہ غیر مسلم کہتے ہیں جرم کر لیا تو جہنم کی آگ کیوں ہے. بھئی قتل کر لیا تو قیامت میں قرآن میں کیا آتا ہے, جہنم کی آگ میں صدیوں تک جلتا رہے گا قاتل. سوال پیدا ہوتا ہے بھئی قتل کر لیا تو ایک جرم کیا تو اس کا سزا کیا ہونی چاہیے, اس کو بھی قتل کر دو, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت میں زندگی دے, قتل کر دے, یا کوئی ایسی سزا دے ختم کر دے. اتنا عرصہ کیوں جلے گا؟ بات یہ ہے کہ جس کی نافرمانی کی جاتی ہے نا, جس کی, اس سے جرم کی سنگینیت بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہوتی ہے. دیکھو آپ کے پڑوس میں کوئی صاحب رہتے ہیں, آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے, انہوں نے کہا یار بیٹا ذرا کولر سے پانی نکال کے دینا. آپ نے کہا انکل مجھے دیر ہو رہی ہے میں جا رہا ہوں, چلے گئے آپ. یہ بھی ایک غلطی ہے, اخلاقیات کے خلاف ہے. لوگ کہیں گے یار بڑا برا آدمی ہے, اچھا نہیں کیا. لیکن وہی آپ کے والد محترم ہیں, کہہ رہے ہیں بیٹا میں پیاسا ہوں, پہلے مجھے پانی پلا دو, پھر انڈے لینے چلے جانا, آپ دہی لینے. آپ کے والد ہوں, وہ کہہ رہے ہیں بیٹا پانی پلاؤ, آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے. جرم کیا ہے؟ پہلے بھی پانی پلانے سے انکار کیا, اب بھی پانی پلانے سے انکار کیا, لیکن دونوں کی نوعیت میں فرق ہے, دونوں کی سزا میں بھی فرق ہے. حکومت کی بغاوت اور ہوتی ہے, اور ویسے اگر آپ کسی تھانے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے اس کی سزا اور ہوتی ہے. اب ماں کی مخالفت کرو گے اس کی سزا اور ہے. اور ویسے ہی محلے میں کوئی خاتون ہے, بوڑھی خاتون, انہوں نے کوئی کام لگایا آپ نے نہیں کیا, اس کی سزا اور ہے, حالانکہ جرم بالکل ایک جیسا. تو یاد رکھو اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی کسی قاتل کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو اس کی 2 الگ الگ نوعیتیں ہیں. ایک تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا, اس کی سزا تو یہی ہے کہ آپ کو بھی گردن اڑا دی جائے. ایک ہے کہ آپ نے کس کے حکم کو توڑا ہے, اللہ نے قتل سے منع کیا, لا تقتلوا انفسکم, ایک دوسرے کو قتل مت کرو, یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ اتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے تھے مگر پھر بھی اللہ کی مخلوق کو ناحق مارا, تو اللہ کہتا ہے اس کی سزا تو دنیا میں گورنمنٹ دے دے گی, تمہیں پھانسی پہ لٹکا دے گی. اصل سزا کون دے گا؟ میں, جو میری نافرمانی کی, اس کی سزا آگ ہے, کیونکہ وہ جرم بہت بڑا ہے. خدا کو ناراض کیا, جس نے پیدا کیا, جس نے پالا پوسا بڑھایا, اس کو ناراض کیا, تو سزا بھی بہت بڑی. لیکن چونکہ اللہ مہربان بھی ہے, رحمان بھی ہے, لہذا اس نے مرنے سے پہلے توبہ کا آپشن بولو بھائی رکھ دیا. یہ اس کی رحمت ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ کیسا رحمان ہے کہ آگ میں ڈال دے گا. بھائی وہ انتقام بھی لیتا ہے, جرم کی سزا بھی دیتا ہے. رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کر لیں, کیونکہ دنیا میں آپ کسی کی نافرمانی کریں گے تو توبہ کا آپشن
دنیا کے قانون میں نہیں ہوتا. آپ نے سگنل توڑا, آگے گئے, پولیس والے روکا, آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وہ چھوڑ دے گا آپ کو؟ جبکہ اللہ نے کیا رکھا ہے, موت سے پہلے 100 دفعہ بھی جرم ہو 100 دفعہ توبہ کا آپشن رکھا ہوا, یہ اس کی رحمت ہے. تو نوعیت بڑھ جاتی ہے جرم کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے, اللہ کی نافرمانی سے ڈرا جائے. فرمایا لہم مغفرۃ, تو ان لوگوں کے جیسے پہلے طبقے کے لیے جہنم کی آگ ہے, اس دوسرے طبقے کے لیے مغفرت ہے. مغفرت کیا مطلب, اگر پھر بھی کوئی کوتاہی ان سے کبھی ہو جائے گی تو اللہ کیا کر دے گا, چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دے گا, کیونکہ بڑے گناہوں سے یہ بچ رہے ہیں اللہ کے خوف سے. لہم مغفرۃ واجر کبیر, اور بہت بڑا اجر بھی. یعنی چونکہ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں, چھوٹی موٹی کوتاہیاں چھوٹی موٹی معاف کر دے گا, اور بڑی کوتاہیوں سے کیونکہ تم بچ رہے ہو. اس لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں. آج چھوٹی موٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, بڑی بڑیوں کو ہے بھائی. دیکھو آج کل کتنا لوگ خیال کرتے ہیں بھائی آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی, سوری, حالانکہ وہ سوری نہ بھی کرتے کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا, مگر بہن کی وراثت کھائی ہوئی ہے, وہ دینے کے لیے اس کو کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے. ابے بھائی تو وہاں سوری نہ کرتا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ. وہ ایک صاحب مجھے انگریز کی فضیلت بتا رہے تھے کہ اتنے اچھے اخلاق, ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا, جب بھی کوئی بات ہو تو سوری کرتے ہیں. میں نے کہا ابا کو اوڑ ہاؤس کیوں جمع کراتے ہیں بھائی, ابا سے سوری کرو, جن جن اباؤں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ان کو گھر لے کر آؤ, بولو آپ نے جنا ہے ہمیں, آپ کی باڈی سے اللہ نے آپ کے جسم سے پیدا کیا, ڈی این اے سیم ہے, مجھے زندگی ملی آپ کی وجہ سے, یہ بزرگی کا رشتہ, اور ماں کو اولڈ ہاؤس سے نکال کے لاؤ. یہ اتنا بڑا کبیرہ چل رہے ہیں, اور تھوڑی سی میں سوری, یہ کیا ہے بھائی, کرنی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ سوری کرنا بھی چھوڑ دیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. اور ہم بہنوں کی وراثتیں کھا رہے ہیں, عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر عورت اسٹرانگ ہو تو وہ میاں کو دبا لیتی ہے, میاں اسٹرانگ ہو تو وہ عورت کو دبا لیتا ہے. بچے اگر چالاک ہو تو ابا کو زندگی میں ہی وراثت مانگنا شروع. ابھی ابا دنیا میں ہے, ابھی سب ان کا کہہ رہے ہمارا حق دو, تمہارا کہاں سے ہو گیا, مانگنا شروع. ابا کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یار میری مجھ سے بھی, ان کو تو چاہیے تھا, بولے ابا جو ہم نے کمایا ہے وہ بھی آپ ہم سے لے لیں, آپ کا ہے سب کچھ. حدیث میں آتا ہے تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ کا مال کس کا ہے, تمہارا ہے. الٹا کر رہے ہیں ہم لوگ. ماں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں, ماں بلا رہی ہے اور بیٹی جواب نہیں دے رہی. کیسی لوریاں سنا سنا کے مائیں جو ہے نا راتوں کو اپنی جاگتی ہیں بچوں کو سلانے کے لیے, کیسی محبت دیتی ہے. یہی بچی ذرا سی بڑی ہوئی, سمجھدار ہوئی تو اب ماں کو ستانا شروع کر دی. تو بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. کیا کیا بتائیں بھائی. وہ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ وہ آج کل بہویں ساسوں کی خدمت نہیں کر رہی. اس پہ جو مجھے تمیز سے تمام بہوؤں کی طرف سے جو صلواتیں ملی ہیں نا, تو وہ میں نے وہ کئی ملین گیا ہے وہ کلپ. اور ایک ہی عورتوں کے ویسے ہی خلاف ہے. میں نے کہا جس ساس کی میں حق بیان کر رہا ہوں وہ بھی تو کیا ہے, عورت ہی ہے نا بیچاری. اور یاد رکھو جب ایک ٹاپک پر بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سے ظلم نہیں ہو رہا. وہ تو ایک ٹاپک تھا کہ بھئی ان کو چاہیے کہ وہ اخلاقاً کچھ خدمت کر لیا کریں. باقی ہمیں پتا ہے کہ ساسیں کیا کر رہی ہیں, وہ تو ٹاپک پہ بات نہیں ہوئی نا. تو لوگ کہتے ہیں یک طرفہ بات. بھائی ہمیں بھی پتا ہے کہ بہت سی ساسیں اسرائیل کا کردار ادا کر رہی ہیں, ہم بھی اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. ان کو کون اجازت دیتا ہے کہ آپ ظلم کرو بہو کے اوپر. تو نیگیٹو کمنٹس کرنے سے پہلے تھوڑی سی پازیٹیو سوچ رکھا کرو, اس کے بعد پھر کمنٹس کیا کریں کہ بھائی مفتی صاحب کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, یہ مطلب ہو سکتا ہے, یہ مطلب ہو سکتا ہے, یہ مطلب 10 مطلب اگر اس کے صحیح نکل سکتے ہیں تو آپ ضرورت ہے اس کو منفی ہی پر لے کر جائیں. تو ہوتا ہے بڑی, ہمیں پتہ ہے بیچاری وہ کم عمر بہویں آ جاتی ہیں گھروں میں, ساس اس کو پہلے دن سے ایسی توقعات اس سے لگانا. بیٹیاں باپ کے گھروں میں کتنی محبت اور عزت کے ساتھ پلتی ہیں, کیسے ناز و نعم, سسرال جاتے ہی ان کا قیمہ بننا, یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ایک معاشرے کا المیہ ہے, ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر, لیکن ادھر سے بھی ہوتا ہے.
یک طرفہ نہیں ہے, بعض دفعہ یہاں سے ہوتا ہے, یہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتی ہیں خاندان کے کسی بڑے سے, تو پھر ظاہر ہے تو دونوں طرف ہو رہا ہے. تو اللہ کا خوف ہوگا تو پھر انسان اپنا حق ادا, بولو نا یار, کرے گا. اس کو پتا ہے کہ بھائی ساس کو چاہیے اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے, جیسے ہی چاہتی ہے نا کہ میری بیٹی جس طرح سے رہے داماد کے ساتھ, تو اپنی بہو کو بھی اسی طرح رکھ. دوسری طرف کیا مسئلہ ہے کہ اپنی بہن کے لیے شرط لگائی ہوئی ہے کہ الگ گھر لے کے دے گا تو کریں گے ورنہ, اور 40 سال عمر کر دی بہن کی. تو میں نے کہا واہ بھائی واہ, صحیح ہے نا, دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول. تو یہ اللہ کا خوف جب نہیں ہوتا, آخرت میں جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا, تو پھر اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں کثرت سے پیدا ہوتی ہیں. تو اصل چیز ہے اللہ کا خوف. گورنمنٹ آپ کو سیدھا نہیں کر سکتی ہر چیز میں, ایک حد تک جا سکتی ہے. جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا معاشرے میں سدھار, بولو بھائی, نہیں آ سکتا. اللہ کا خوف ہوتا ہے, بعض دفعہ انسان اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو حق پر تھا, لیکن حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں, کہ معاشرے میں اصلاح کی خاطر اس نے اپنا حق کیا کر دیا, چھوڑ دیا, تو میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. تو بسا اوقات اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے کہ یار میرا حق تو بنتا ہے, مگر گھر میں چونکہ فساد ہو رہا ہے تو ہم تھوڑے سے اپنے حق سے کیا ہو جاتے ہیں, ساس تھوڑی سی دستبردار ہو جائے, بھائی بخت تو بنتا ہے اخلاقی طور پر, لیکن اب پھڈے ہو رہے ہیں تو چھوڑو یار, خود ہی اٹھ کے پانی پی لیا کرو. اور اس کو چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ مجھ سے خدمت زیادہ لے, تھوڑی سی میں کر دوں خدمت تاکہ گھر میں کیا نہ ہو. ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاد سے جہاز میں سفر کر رہے تھے, تو سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا دو آدمیوں کا. سعودیہ جا رہے تھے حج پہ, ایک عرب تھا اور ایک اور دوسرا کوئی کسی دوسرے ملک کا تھا. سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا, وہ کہیں ان کے بورڈنگ کارڈ دینے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, کیا ہو گیا ہوگا, وہ کہہ رہے میری سیٹ ہے, وہ کہہ رہے میں, پھڈا لڑ رہے ہیں. اب جو اسٹیورڈ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, جو میل ایئر ہوسٹس ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ ہے اسٹیورڈ, وہ جو اسٹیورڈ تھا وہ بیچارہ ریفری بن کے آیا, پھڈا ہی نہیں نمٹ کے دے رہا, جھگڑا ہو رہا ہے. تو ہمارے استاذ تھے, وہ گئے, انہوں نے حدیث سنائی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے جھگڑے سے بچنے کے لیے, اضمنت له بیتا فی وسط الجنہ, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. تو جو عرب تھا نا, وہ تو عربی بھی جانتا تھا, وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا صحیح حدیث, عرب بس یہ دیکھتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو وہ عالم گئے, انہوں نے یہ حدیث سنائی. عرب نے کہا بھائی صحیح حدیث ہے, انہوں نے کہا ہاں صحیح حدیث ہے, ضمانت لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے پھر یہ میں چھوڑ رہا ہوں. اور کیا چاہیے بھائی, سیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں, ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ, تھوڑی سی تکلیف میں سفر کر لیں گے, لیکن اگر اس پہ نبی کی طرف سے بشارت مل رہی ہے تو اور کیا چاہیے. تو اللہ کا خوف ہو, جنت کی لالچ ہو, بہت سے معاملات میں انسان اپنا حق چھوڑ دے. اب جہاز میں لڑتے ہوئے اچھے تھوڑی لگتے ہیں. ابھی میں ایئرپورٹ پہ اترا نا, ایک بات ہے دنیا میں کہیں بھی سفر کرو ٹھیک ہے جیسے مرضی ہو, لیکن ظاہری طور پر دوسری قوموں کے اخلاق بہت اچھے ہیں, یہ حقیقت ہے. تھائی لینڈ میں جاؤ اتنی تمیز سے بات کرتے ہیں, چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. ملیشیا میں جاؤ, آپ ترکی میں ہو کر آیا ہوں, کہیں بھی دنیا میں جاؤ گے بڑی تمیز سے. پاکستان اترتے ہی تمیز ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو جاتی ہے, شارٹ. کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں, سارے نہیں, لیکن ایک دم لگتا ہے کہ تمیز کیا ہو گئی ہے. حالانکہ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں, غریبوں کا خیال بھی کرتے ہیں. بات کرنے کی تمیز ہمارے معاشرے میں, جیسی ترکی میں ایک ہفتہ رہا ہوں, نہ کوئی گالی سنی نہ اونچی آواز سے بات, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہی ہے, نہ علماء میں کبھی اونچی آواز سے. ہوٹل پہ ہم کھانا کھاتے تھے, سب تمیز سے چپ کے بات کر رہے ہیں, اونچی آواز سے کوئی بات نہیں. پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی تمیز شارٹ, پھڈا. ایئرپورٹ پہ دیکھا وہ کہیں پھڈا ہو گیا, وہ کوئی سامان وامان پہ پتہ نہیں کسی پہ, اور لڑ رہے ہیں. پھر پولیس آئی, وہ پھر آپ کو پتا ہے وہ الگ سے ایک نیا پٹے کی بنیاد رکھ کے چلی جاتی ہے. خیر, تو اللہ کے بندو, ہماری جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں وہ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے, کیونکہ دنیا کے سامنے جو ہمارا امیج جاتا ہے وہ یہ نہیں جاتا کہ شامی مہاجرین کی سب سے زیادہ مدد پاکستانیوں نے کی ہے, زلزلہ زدگان کی مدد کراچی والے بہت زیادہ کر رہے ہیں یا لاہور والے کر رہے ہیں, یا یہ لوگ قربانی اتنی کرتے ہیں, اتنے ٹرسٹ چل رہے ہیں, اتنے غریبوں کو, اپنی بہنوں کی فکریں اتنی کرتے ہیں, صحیح ہے نا, ساری زندگی
بہنوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اتنا بیویوں کو کھلاتے ہیں, اتنا بچوں, یہ چیزیں دنیا کے سامنے نہیں جاتی. دنیا جب دیکھتی ہے تو سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ آپ کے کیا دیکھتی ہے؟ اخلاق. ٹیکسی والا چونا لگا رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے نا, اور وہ اوورٹیک غلط کر رہا ہے. جب کوئی گورا آپ کے ملک میں آئے گا تو سب سے پہلے ٹریفک دیکھے گا, وہ دیکھے گا یہیں سے گڑبڑ شروع. ایک امریکہ سے میرا شاگرد آیا, پڑھتا تھا مجھ سے, عالم بنا. وہ جب آیا نا, وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے, تو وہ کیسے ڈرائیونگ, یہ کیا ہوا, یہاں سے کیوں گزار لیا اس نے, ابے وہ وہاں سے گاڑی کیوں لے آیا, ابے کوئی طریقہ, یہ اتنی تیز گاڑی, یہ اتنی سلو چلا رہا ہے تو فاسٹ ٹریک پہ کیوں چلا رہا ہے, ابے یہ موٹر سائیکل والا 6 بچوں کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ کیوں چل رہا ہے, وہ اشارہ فیصل پہ, موٹر سائیکل والا 4-6 بچوں کو, بیوی کو بٹھا کے بالکل جو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے نا, جس کو جو نائٹ رائڈر کے لیے بنا ہے, اس فاسٹ ٹریک پہ کون چلا رہا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل والا اور رکشے والا, اور آرام آرام سے چلا رہا ہے. اب وہ ہارن دے رہا ہے تو ہٹ ہی نہیں رہا, کہہ رہا بھائی ہٹ ہی نہیں رہا. میں نے کہا بھائی تو باولا ہو جائے گا, سمجھ آ رہی ہے بات, تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا, باولا ہو جائے گا. بس جیسے موقع ملنا ہے نا گھسیڑ دو اوپر سے. میں نے کہا یہ نہیں ہٹے گا, یہ پولیس کی موبائل بھی پیچھے آ رہی ہوگی تو یہ نہیں ہٹے گا. اس کو اس کی ماں نے وصیت کی ہے, حقیقت ہے, اس کو اس کے باپ نے قسمیں دے کے دنیا سے گیا ہے کہ بیٹا تو 6 بچوں کو بٹھا کے بائک چلا, مگر کوئی پیچھے سے ہارن دے تو کبھی بھی ہٹنے کی کوشش مت کرنا, یہ بزدلی ہے. سر اٹھا کے جینا سیکھو, حقیقت ہے. عزت دار قومیں ہمیشہ سر اٹھا کے جیتی ہیں, وہ کسی کی پاپ واپ سے اور ہارن سے گھبراتے نہیں ہیں. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, یہ میں نے کہا ان کے باپ نے, ان کی ماں نے ان کو یہ سکھایا ہے, تو یہ نہیں ہٹے گا. وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن بہرحال, تو مجھے یہ لگ رہا تھا یہ واقعی باولا ہو جائے گا, یہ پاگل ہو جائے گا. میں نے کہا بس چلاؤ یار, ابھی ٹائم لگے گا, انشاءاللہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی. تو نیا آدمی تو یہ امپریشن پڑے گا نا اس پہ. تو اس لیے بھائی یہ سب چیزیں ہمارے نبی کا حکم ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ ہلکی گاڑی, اسپیڈ آپ کی ہلکی, اور آپ چلا کس پہ رہے ہیں؟ فاسٹ ٹریک پہ. تو جو اوورٹیک کرے گا وہ غلط سم سے کرے گا. کئی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اس چکر میں, اور میں تو خود چلاتا ہوں, مجھے پتا ہے. بجاتے رہو ہارن. اچھا پھر یہ بھی کرتے ہیں, ہٹتے نہیں ہیں, جب زیادہ ہو تو پھر پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھتے ہیں. صحیح ہے نا, نہیں الٹا چور کو تفال کو ڈانٹے, غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. غصے میں بھائی ادھر سے گزر جانا, یعنی وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب یہاں سے راستہ ہے تو یہاں سے گزر جاؤ نا. خود سکھا رہے ہیں کہ قانون کے خلاف چلو. تو یہ چند چیزیں ہماری اگر سیٹنگ پہ آ جائیں تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اللہ خیر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ ملک میں ہم نے جو کچھ پڑھا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ رب سے ڈرنا ہے بغیر دیکھے, اور ڈرنے کا مطلب اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے, اور پھر بہت بڑا اجر بھی. اب وہی سوال ہے کہ اتنا بڑا اجر کیوں, ہم کو اتنی قربانی تھوڑی دے رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب کسی بڑے کی بڑا جب انعام دیتا ہے تو پھر انعام کس حساب سے دیتا ہے؟ دیکھو سیٹھ عابد کو, پرانا زندہ ہے سیٹھ عابد, بہت بڑا اسمگلر تھا نا, کروڑ پتی آدمی. اس نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا اور آپ کو بھی اتفاق سے بلا لیا, اور اس میں وہ دال چاول کھلا رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار یہ کہ دال چاول پکائے ہوئے, کہا بھائی تمہیں تو یہ بھی نہیں ملتا گھر میں. تو آپ کہیں مجھے گھر میں جو ملتا ہے نہیں ملتا, میں جو آپ کی دعوت میں آیا ہوں تو آپ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر. تبھی غریب کو بھی اگر وہ بلائے گا, جو مالدار آدمی جب ولیمہ کرتا ہے تو چاہے اس میں کسی غریب کو بھی بلائے تو اس کی غربت دیکھ کے اس کو کھانا نہیں کھلایا جاتا, اپنی دولت دیکھ کے کھلایا جاتا ہے. تو اللہ جو جنت اپنے بندوں کو دیں گے ہمارے عمل کی غربت دیکھ کے نہیں, اپنی سخاوت اور اپنی قدرت دیکھ کے دیں گے. جنت عمل کا بدلہ نہیں ہے, اس کو تو اللہ نے مجازن کہہ دیا عمل کا بدلہ. حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے. تو سوچ لو کہ جو رب اتنا بڑا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, اس کی مہمان نوازی کیسی ہوگی. وہ آپ دنیا کی عیاشیوں کو بھول جاؤ گے. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا, نماز کی پابندی, والدین کا احترام, بیوی بچوں کے حقوق. رشتہ داری جوڑنا توڑنا آسان ہے, رشتہ داری جوڑنا بڑا مشکل. اللہ کے لیے جوڑنا کہ بھائی اگرچہ بھائی گڑبڑ کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے اس کو منانے کی کوشش کروں گا, کیونکہ نبی نے فرمایا خونی رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ سیٹنگ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن جنت اسی پہ ملے گی. ہم جنت یہ کام جو کرنے کے وہ کر نہیں رہے ہیں, پتہ نہیں اخپل طریقے سے جنت میں جانے کی صحیح ہے, وہ پٹھان ہے آپ پشتو, اس لیے ان کو اخپل پہ ہنسی آ رہی ہے. ہم جنت میں اخپل طریقے سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اخپل طریقے سے نہیں ملے گی. یہ کر لو, یہ وظیفہ پڑھ لو, ہمارے یہی ہے, یہ اتنی دفعہ پڑھ لو, یہ اتنی دفعہ پڑھ لو, 70,000 دفعہ یہ پڑھ کے پھونک لگا دو, بخش دو, مردہ وہ ہو جائے گا. تو مردہ اتنے آرام سے مشکل ہے اس کا بخشنا. وہ پہلے عمل دیکھا جائے گا. 27ویں رات میں مر گیا تو ڈائریکٹ کہاں چلا گیا؟ جنت میں. بھائی ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے 27ویں رات میں موت کی ایک فضیلت ہے, مگر پہلے کیا ہے؟ عمل. بار بار قرآن کہہ رہا ہے عمل عمل عمل. اللہ تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا